الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب آسان نیکیاں، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ٹاپک نمبر 3، دعا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو چاہے وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یعنی دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لیے مانگی جائے، وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور جتنی زیادہ دعا مانگی جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے، بلکہ خوشحالی اور مسرتوں کے وقت بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور تنگیوں کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی گئی تھی، اور بعض اوقات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور مفید چیز دنیا آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہر دعا کے 3 فائدے ہیں۔ دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے، دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھا جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو، مثلاً بیت الخلاء وغیرہ میں، تو دل ہی دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں، بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ کوئی معمولی تکلیف ہو تو اس کے ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح بچے کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی ادنیٰ تکلیف پہنچتی ہے، وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اس طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتے رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد ترقی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔